کہ اللہ رب العزت نے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں فضیلت بھی بڑی ہے، اس میں خصوصیت بھی بڑی ہے، اس میں کمال بھی بڑا ہے، اس میں عظمت بھی بڑی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے اگر سبب تلاش کیا جائے تو اس سبب کے اندر ہمارا اپنا کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس میں ہمارا اپنا کوئی کردار نہیں ہے کہ ہم نے پہلے کوئی عالم ارواح میں نمازیں بڑی پڑھی تھیں، ہم نے اللہ کی عبادت اور بندگی بڑی کی تھی۔ اس چیز میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا کہ جو آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے، فضیلت کے اعتبار سے بڑا مقام رکھتی ہے، بڑی فضیلت اور بڑی شان والی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، کلام فرمایا، میرے موسیٰ یہ آخری امت میں نے اپنے آخری حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، کتابوں میں آتا ہے جب یہ حکم ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے کہ جس نے آنا بعد میں ہے، فضیلت اور شان بڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں، ہم سب سے آخر میں اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آئے آخر میں لیکن مقام بڑا ہے۔ اس کی ایک اور مثال نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی، فرمایا ایک قوم ایسی تھی صبح سے لے کر وہ ظہر تک کام کرتی رہی، پھر اس کو اس کام کا 1 گنا اجر دے دیا گیا۔ اس روایت کا مفہوم ہے یعنی صبح سے لے کر جب صبح دن طلوع ہوتا ہے ظہر تک یہ کافی وقت ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں بھی دیکھیں تو یہ کم سے کم 6-7 گھنٹے ضرور ہو جاتے ہیں، حالانکہ دن چھوٹا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک قوم وہ تھی صبح سے لے کر ظہر تک کام کرتی رہی، اس ظہر کے وقت اس قوم کو اس کا 1 گنا اجر دے دیا گیا۔ فرمایا پھر اس کے بعد ایک قوم آئی، وہ ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتی رہی۔ اب صبح اور ظہر کے مقابلے میں دیکھا جائے تو صبح اور ظہر کا وقت زیادہ ہے۔ ظہر سے لے کر عصر تک جو کام کرنے والی قوم ہے، یہ پہلی قوم کے مقابلے میں ٹائم کم ہے ان کا، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قوم نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، کام پورا ہوا تو اس کو اس کے کام کی اجرت دے دی گئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک قوم آئی، اس کو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب چاہے گرمیوں میں دیکھا جائے چاہے سردیوں میں دیکھا جائے کہ عصر سے مغرب تک ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آخری قوم تھی جو آئی بھی عصر کے ٹائم ہے، مغرب کے ٹائم اس کا کام بھی پورا ہو چکا ہے، فرمایا اس قوم نے کام تھوڑا کی ہے۔ پہلی جو 2 قومیں گزری ہیں، پہلی قوم جس نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، دوسری قوم جس نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا۔ فرمایا کہ جو تیسرے نمبر پر قوم آئی ہے جس نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، فرمایا اس قوم نے کام بھی تھوڑا کیا ہے، مشقت بھی تھوڑی کی، اعمال بھی تھوڑے کیے۔ فرمایا جب اجر دینے کی باری آئی اللہ نے اس قوم کو دگنا اجر عطا فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم وہ قوم ہیں جو عصر کے وقت اس امت میں آئے اور مغرب تک ہمیں کام کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہماری زندگیاں مختصر ہیں۔ پہلی قوم میں کئی 100 سال کے بندے ہو جاتے تھے، ہماری زندگیاں مختصر ہیں، تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ افراط و تفرید کا معاملہ نہیں جو پہلی امتوں میں تھا، اتنی حد سے زیادہ شدت نہیں تھی، اس امت میں نہیں ہے شدت
پہلی امتوں میں سخت احکامات موجود تھے. آپ کے جسم پر کوئی ناپاکی لگ گئی ہے، اب یہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک اس حصے کو کاٹ نہ دیا جائے. یہ پہلی امتوں کا معاملہ ہے. آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، یہ کپڑے دھونے سے پاک نہیں ہو سکتے. اس کپڑے کو جہاں پر وہ ناپاکی لگی ہے اس حصے کو کاٹنا پڑے گا. یہ پہلی امتوں کے معاملات ہیں. پہلے پارے میں ایک امت کا تذکرہ موجود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے، وہ توبہ تائب ہو جائیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے پیارے موسیٰ ذرا اپنی قوم کو کہہ دے پھر ایک دوسرے کو قتل کر دیں، ایک دوسرے کو مار دیں. اگر یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں پھر جا کے تمہاری قوم کی توبہ کو قبول کیا جائے گا. یہ احکام تو اس امت میں نہیں ہے. پہلی امتیں گناہ کریں، شکلیں تبدیل کر دی جائیں. پہلی امتیں گناہ کریں، ان کی پیشانیوں پہ لکھ دیا جائے. پہلی امتیں گناہ کریں، صبح اٹھے تو بائیں دروازے پہ لکھا ہو. یہ احکام تو اس امت میں نہیں ہے. کبھی دیکھا ہے کسی بندے نے گناہ کیا باہر اس کے دروازے پہ صبح کو لکھا ہوا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. کبھی دیکھا ہو کسی نے گناہ کیا تو اس کی پیشانی پہ لکھ دیا گیا ہو صبح اٹھ کے کس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا ہے؟ کوئی نہیں لکھا ہوتا. تو یہ جو پورا دائرہ ہے یہ پوری فضیلت اور شان ہے اس امت کی خصوصیت کی. اس میں ہمارا اپنا کوئی کردار نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو جانچتے ہوئے بھی ہمیں آخر الزمان نبی کو امتی بنا دیا.